رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحاشی کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں نازل کی جاتی ہے، اس لیے تم برتن کے کنارے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے، قبر اس سے زیادہ گھبراہٹ والی ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فقیری و غربت کو ختم کرتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا غم کو دور کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شہر میں پہنچو تو سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھا لو، تو اس شہر کی بیماریاں تم سے دور رہیں گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کرے، اس سے 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے، پھر وہ کسی بڑی مصیبت و بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کی کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں گھروں میں مساجد بنانے، ان کو صاف ستھرا رکھنے اور خوشبو لگانے کا حکم فرمایا تھا۔ مصر کے گورنر سیدنا فضالہ بن عبید کو ایک صحابی نے بغیر جوتوں کے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، کیا تمہارے پاس جوتے نہیں؟ سیدنا فضالہ رحمۃ اللہ نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں بھی رہا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پیالے میں کھا کر اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ بے شک اللہ پاک اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کی نیند رزق روک دیتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، عمر رضی اللہ اسلام لانا، اسلام کی فتح، عمر رضی اللہ کی ہجرت، اہل اسلام کی مدد اور عمر رضی اللہ کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ عمر رضی اللہ نہ تھے تو خانہ کعبہ میں ہماری نماز اور طواف بھی نہ تھا، عمر رضی اللہ آئے تو ہم بھی خانہ کعبہ میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، حسن اخلاق۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حیا ایمان سے ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ جسے موت کی یاد خوفزدہ کرتی ہے، وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا رہنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تنہا رہنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مہمان کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان کا رزق اس کی موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان کی طرف تیزی سے جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمان کثرت سے آتے ہیں۔